بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے اس کلاس نمبر 16 میں جو نماز کے مسائل ہمارے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ لاسٹ جمعہ جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے 15 نماز کے مسائل کے جو چیپٹرز ہیں الحمدللہ وہاں تک پڑھ لیا ہم نے، یعنی 15 کلاس ہم نے ابھی تک پڑھ لی۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ہے، جزاکم اللہ خیر، اور اللہ سے امید ہے کہ آپ کا ساتھ اس علمی سفر میں جاری رہے گا اور ساری رہے گا۔ ہم یہاں نماز کی جو بیسک نالج ہے وہ سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم جو بیسک چیزیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی، اور بیسک چیزوں کا جب علم ہو جائے، جب ہم نے سیکھ لیا، اس کے بنا اگر وہ نہیں سیکھتے تو اس کے بنا ہماری نماز قابل قبول نہیں، اس کے بنا ہماری نماز مکمل نہیں۔ اب تک ہم نے طہارت کے مسائل میں طہارت کا طریقہ سیکھا، پانی کے مسائل سیکھے، کس برتن سے وضو کرنا سیکھا، غسل کس طرح کرتے ہیں غسل کا طریقہ سیکھا، حلال جانور حرام جانور کے بارے میں جانا، حمام کے مسائل بھی سیکھے، دعائیں بھی سیکھی، اور دعا کا ترجمہ اور دعا کے فضائل بھی سیکھے ہم نے۔ الحمدللہ یہاں تک پھر ہم نے تیمم کے بارے میں بھی پڑھا، تیمم کے بارے میں بھی سیکھا، وضو کا کس طرح وضو کا طریقہ بھی سیکھا۔ پھر اس کے بعد نماز کے مسائل ہمارے جو چل رہے تھے کہ نماز کے مسائل میں الحمدللہ ہمارا آپ لوگوں کے کوئزز سے، سوال جواب سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے علم میں بہت سارا اضافہ ہوا ہے الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی فضیلت بھی جانی، نماز غفلت کی بھی جانی، نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے یہ بھی ہم نے سیکھا۔ پھر مسجدوں کے بارے میں پڑھا، ان کے مسائل بھی جانے، پھر نماز کی ٹائمنگ، سورج اگنا ڈوبنا، یہ نماز کے بارے میں بھی جانا، نماز کی سنتیں یہ بھی جانے ہم لوگوں نے۔ پھر اس کے ساتھ اذان کے مسائل بھی سیکھے، سترے کے مسائل بھی جانا، صاف، اور پھر اس کے بعد صف کے مسائل ہم نے لاسٹ ہفتے پڑھے تھے۔ جو کچھ ہم نے سیکھا دلیلوں کے ساتھ، ہوائی فائرنگ، ہوا میں باتیں نہیں، جو بھی ہم نے کیا قرآن حدیث کی روشنی میں، یعنی ہمارے پاس جو دلیلیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ایسی اور بھی کتابیں جو صرف جو صحیح کتابیں جو صحیح حدیثوں کے ساتھ ہم نے یہ چیزیں سیکھی، یہاں تک پہنچے الحمدللہ۔ اللہ ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ کی توفیق کے بنا ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم یہاں تک آ ہی نہیں سکتے۔ ابھی تک جتنا پڑھا، جتنا سیکھا، ایسا ہے کہ سمندر میں سے ہم نے چند قطرے پانی کے بس لیے۔ آپ نے وہ سنا ہوگی مثال کہ سمندر سے چند قطرے باہر نکالے، ابھی تو پورا کا پورا سمندر چیک کرنا ہے، گھومنا ہے، سیر کرنا ہے، اندر غوطے لگانا ہے، یہ سب چیز ہمیں آگے کرنا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے علمی سفر شروع تو کر دیا، بیچ میں روک دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک کلاس دوسرے سے جڑی ہے، دوسری کلاس تیسرے سے جڑی ہے، تیسری کلاس چوتھے سے جڑی ہے، ایک بھی کلاس آپ مس نہ کریں۔ کلاس مس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے آپ کو علم سے دور کر دیا۔ پہلے وہ ایک کلاس دور کرتا ہے، پھر دوسری کرتا ہے، دوسرے سے تیسری، تیسری سے چوتھی، یہ ہوتے 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 آپ کو دور لے کے جاتا ہے۔ شیطان ہمیں علم سے دور کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے، پھر دور کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بازاروں میں، محفلوں میں، دعوت میں، پکنک میں، یہ چیز چلے جاتے ہیں، لیکن آپ یہ بازار، محفل، دعوتیں، ہر چیز چھوڑ کر یہاں پر جو علم سیکھتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، سنتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کچھ نہ کچھ چاہتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ میں اور آپ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے امتحان لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے آزمائش لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چیک کرتا ہے کہ میرا بندہ بندی امتحان میں، آزمائش میں، مصیبت میں مجھے یاد کر رہے نہیں کر رہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو علم سے روکتے ہیں، دین سے روکتے ہیں، صحیح دین سے روکتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے خلاف جا کر دین کو بگاڑتے ہیں۔ قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، اتنا دردناک عذاب کہ یہ خود تو نیک عمل نہیں کرتے، خود تو دین نہیں سیکھتے، خود تو
عمل نہیں کرتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دردناک، اتنا دردناک عذاب دے گا۔ یہ سوچتے کہ ہم نے بس چھوٹے موٹے کام کر لیے، بس ہم اللہ کے یہاں جمعہ میں پڑھ لیا، ہم اللہ کے یہاں قبول ہے، اللہ کے یہاں ہماری معافی ہے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ جب ایک مومن عورت، مومن مرد آزمائش سے گزرتا ہے، امتحان سے گزرتا ہے، مصیبت سے گزرتا ہے، گھر کی تکلیفوں سے گزرتا ہے، مجبوریوں سے گزرتا ہے، ہر طرح کی آزمائش جب ختم ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا اجر ایسا اسے ہی دیتا ہے، انعام بھی دے گا، مقام بھی دے گا، اجر بھی دے گا، اور حتیٰ کہ جب ہم عمل کرتے رہتے ہیں، اور جب کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، کہ جب اللہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں نے موقع سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ چاہے تو دنیا میں رہ سکتے یا پھر اللہ سے ملاقات کر سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چنا؟ اللہ سے ملاقات۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر ہمیشہ اپنی رحمتیں برساتے رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو، ایسے مومن عورت، مومن مردوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں چن لے، آمین یا رب العالمین۔ سب کہے آمین، اور سب بلند آواز سے کہے آمین، ٹھیک ہے؟ کیسے کہو گے آپ؟ سب کا تو مائک بند ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب کی طرف سے میں کر دیتا ہوں آمین، ٹھیک ہے؟ اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم ہر کلاس میں ریویژن کرتے ہیں، ہر کلاس میں ہم پڑھتے ہیں پچھلی کلاسوں کے بارے میں، تو اس کو آپ ایک بار ریپیٹ کر لیا کریں۔ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہو تو آپ کہ کوئی چیز بھول جا رہے ہو، بار بار بھول رہے تھے، اس کو ایک بار، دو بار، تین بار ریپیٹ کریں، ورنہ یہ چیزیں ہیں نا، ہم جب جتنا زیادہ اس کو یاد کریں اتنا ہم اس کو ریپیٹ کریں اتنا یاد رہے گا۔ آگے آتے ہیں کلاس نمبر 15 جو 15 تھی، اس کی ریویژن بھی کرتے ہیں، کوئز بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تھا سترہ کس چیز کو بنایا جائے؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا، کیونکہ بالکل آسان تھا۔ کوئی بھی چیز سترہ بن سکتی ہے، کار، بیٹ جو کرکٹ کھیلنے والا ہے، یا بیڈ، وال، کین، لکڑی، کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز، اور جس کا سائز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاتھ کی ہتھیلی جو ہماری کلائی ہے، کلائی سے لے کر ایلبو تک اس کا اتنا سائز ہونا چاہیے، یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اس سے تھوڑی چھوٹی بڑی تو کوئی مسئلہ، لیکن سترہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ سترہ سنت ہے یا فرض ہے؟ سترہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کسی نے فرض بھی کہا، لیکن سترہ فرض ہے، کسی علماء کے قریب یہ فرض بھی ہے، کیونکہ اس کے جو آگے وحید آتی ہے وہ بہت خطرناک ہے اس وجہ سے، لیکن اصل میں سترہ فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ سترہ نہیں رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ سترہ نہیں رکھنے سے نماز ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی سامنے سے گزرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، کوئی لڑکا لڑکی بھاگ جاتا ہے، پتہ نہیں کون ہے، گھر میں کوئی گھس گیا، یا کوئی نہ کوئی وجہ سے ہمارا پورا فوکس نماز میں ہوتا ہے، خشوع خضوع وہ پورا سارا ختم ہو جاتا ہے، تو اسی لیے نماز میں سترہ نہیں رکھنے پر بڑا نقصان ہوتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ کون سی تین چیزیں جو نماز کے دوران سامنے سے چلی جاتی ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گدھا، کتا اور عورت، ٹھیک ہے؟ یہ تین چیز سامنے سے گزر جاتی ہے تو نماز باطل ٹوٹ جاتی ہے۔ شیخ صالح العثیمین کے بارے میں ہم نے بتایا، شاید پچھلی بار بتایا ہوگا، کہ جب وہ ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھے تھے طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے تھے وہ پڑھ رہے تھے، تو سامنے سے کوئی عورت چلے گئی تو انہوں نے نماز توڑی اور پھر سے نماز پڑھی، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز جب عورت گزر جاتی ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ اور نماز کے دوران کوئی بیچ میں سے گزرنا چاہتا ہے، کوئی جانا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں روکنا ہے، لڑنا ہے، ڈھکلنا ہے، لیکن اس کو سامنے سے جانا ہے، نہیں دینا۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ جب نمازی کے سامنے سے کوئی گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ وہاں پر 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال وہاں رکنا پسند کرے گا، لیکن آگے سے نہیں گزرے گا، لیکن اگلی حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے آپ کو دلیل کے ساتھ دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ پہلی صف کا کتنا بڑا اجر ہے، کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوڑا ڈالے، اتنا بڑا اجر ہے کہ کوڑا ڈال کے پھر آگے بڑھے۔ پھر اس کے بعد پچھلی کلاس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ پہلی صف مکمل کرنے کے بعد دوسری میں کھڑی ہونی چاہیے، جس طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح فرشتے اللہ کے پاس صف بناتے ہیں، پہلی صف مکمل ہونے کے بعد دوسری صف میں جاتے ہیں، تو اسی طرح تم بھی ایسا ہی کرو۔ اور پھر اس کے بعد اگلے مسائل میں ہم نے پڑھا تھا مسئلے میں کہ اگر پہلی صف میں جگہ ہو تو پچھلی
میں جا کر لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک شخص تھا جو صف میں سامنے پہلی صف میں جگہ تھی باقی، لیکن وہ پیچھے جا کے اکیلے سے الگ سے پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہے، اس کو نماز دہرانے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اگلا مسئلہ ایک اور لیتے ہیں کہ اگر مرد عورت بچہ یعنی ایک باپ بیٹا اور اس کی وائف ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہ جو کرونا میں مسجد بند تھی، تو باپ کے سائیڈ میں بیٹا رہے گا اور عورت پیچھے نماز پڑھے گی۔ ہم نے سلیم کی حدیث پڑھی تھی، حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 724۔ یہ بخاری کا ہم نے ریفرنس نہیں دیا تھا لیکن آج دیتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 727۔ سلیم جو انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انس بن مالک اور ان کے پیچھے ایک یتیم بچہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی اور ان کے پیچھے ان کی ماں نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے لیے پتہ کرنا ضروری تھا۔ اور اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران کوئی عورت یا کتا یا گدھا کے سامنے سے گزر جائے تو ہماری نماز توڑنا ہے، اسے پھر سے نماز پڑھنا ہے، نماز کا کوئی کفارہ نہیں ہے، نماز کو ہمیں دوبارہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک پوائنٹ چھوٹ گیا تھا پچھلی بار، اس کو کلیئر کرتے ہیں کہ مکہ میں امام کے سامنے سے لوگ جاتے ہیں تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تو دیکھیں لوگ نماز کے دوران طواف کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو کہ لائیو ٹی وی پر براڈ کاسٹ چلتا ہے، خاص رمضان میں تراویح میں، کہ لوگ طواف بھی کرتے رہتے ہیں اور امام نماز بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر کیسا پھر امام کی نماز ہوگی؟ لوگ تو جا رہے ہیں سامنے سے، مرد عورت سب بچے سب جا رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ امام کے لیے سترہ موجود ہے، اگر امام کے لیے سترہ موجود ہے تو پھر مقتدی کے لیے کوئی سترے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ امام کا سترہ کافی ہے، جو مقتدی جو اس کے امام کے پیچھے مقتدی یعنی نماز پڑھنے والے، ان کو سترے کی ضرورت نہیں، امام کا سترہ رکھ لے وہ کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اگر وہ کتنے بھی سامنے سے کتنے بھی چکر لگا لے، امام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ کوئی بھی ہم بھی جب لائیو ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو لوگ جاتے رہتے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ امام کے پاس سترہ موجود ہے، امام کا سترہ مصلی جو پیچھے نماز پڑھے ان کا سترہ سیم ہے، تو سترے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور پوائنٹ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ حرم میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، ٹی وی میں آپ دیکھتے ہو کہ اگر بڑا اسکرین تو کلیئر دکھتا ہے کہ نماز کے بیچ میں سے لوگ گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ دیکھتے ہو کہ لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی توفیق دے عمرے اور حج کرنے کی، آمین۔ کہ جب آپ دیکھتے ہو کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے سامنے سے لوگ گزرتے ہیں، تو یہ بات ہمیں جاننا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، نماز کے دوران وہ بیچ میں شاید ہو سکتا ہے ان کا وضو ٹوٹ گیا، ان کو دوبارہ وضو کرنا ہے، یا انہیں کوئی ضروری کچھ کام ہے، یا وضو کرنا بھول گئے، یا کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی نہ کوئی عورت یا مرد بنا ریزن کے وہ سامنے سے نہیں جائے گا، مجبوری کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے کئی دفعہ مرد عورت سامنے سے گزرتے ہیں، سائیڈ میں سے گزرتے ہیں، یہ سب گزرتے ہیں، یہ کوئی وجہ سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی وجہ سے کوئی مجبوری ہے، بنا مجبوری کے وداؤٹ ریزن کے کوئی صف کے آگے سے پیچھے سے نہیں جاتا۔ کئی دفعہ حرم میں عورتیں مردوں کی صف میں آ جاتی ہیں، کئی بار عورتیں مردوں کے ساتھ نماز پڑھنے لگتی ہیں، کئی دفعہ عورتیں سامنے سے گزر جاتی ہیں، تو یہ ساری مجبوری کی کیفیت ہے، کوئی مسئلہ کوئی حرج اس میں نہیں۔ دیکھے جس طرح حرم میں اذان ہوتی ہے تو سب لوگ صف ماننا شروع کر دیتے ہیں، جن کو جہاں جگہ ملی وہ ٹھہر جاتے ہیں، جن کو جہاں مل گئی تو عورتیں ایک جگہ صف میں آہستہ آتے 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 صف عورتوں میں مل جاتی ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں ایسی عورتوں کی نماز باطل ہے، لیکن صحیح قول پر یہ ہے کہ عمل مکروہ ہے، یعنی ایک بار کر لیا دوبارہ نہ کرے، کبھی ہو جاتا ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں حرم میں مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں لوگوں کی تعداد کنٹرول کرنا، ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، جان بوجھ سے کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ سارے سب کچھ مسئلے حرم کے بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ جب ہم عمرہ حج کے لیے جائیں تو ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا سترے کا چیپٹر ہے وہ کلوز ہوتا ہے، اور ہم یہاں پر آج سے جو نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں وہ ہے جماعت کے مسائل، ٹھیک ہے؟ جماعت کے مسائل ہم پڑھتے ہیں، تو ہم یہ آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ ایک ایک چیپٹر کلوز ہو رہا ہے، تو جس طرح ہمارے سبجیکٹس ہیں، بتایا تھا کہ سائنس میں کئی سارے سبجیکٹس ہیں، تو یہ سبجیکٹس کلوز ہوتے رہتے ہیں، تو یہاں پر بھی سبجیکٹس کلوز ہوتے ہیں، نیا کھلتے رہتے ہیں، آپ لوگ اس کو ریویژن کریں، یاد کریں۔ مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ مرد پر بعد جماعت نماز پڑھنا فرض ہے، آپ نے بچپن سے سنا ہوگا
لیکن اس کو ڈیٹیل سے تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ مردوں کے اوپر با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو اب دیکھیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں، ایک نابینا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 653 ہے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 653۔ تو نابینا آدمی کہنے لگا، یا اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد لائے، یہ کہہ کر کہ میں کیا گھر میں نماز پڑھ لوں، کیا مجھے رخصتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو تم نماز گھر میں پڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلایا، کہا حل تسمع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حل تسمع نداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فعجب، کیا تمہیں اذان کی آواز سن لیتے ہو، مؤذن کی آواز آتی ہے تمہیں، بلال کی؟ تو اس نے عرض کیا کہ ہاں جی ہاں، مجھے آواز آتی ہے، تو پھر مسجد آ کر نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو صحابی ہے انہوں نے 5 عذر دیے، 5 عذر، کیا عذر دیے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیں، میں اندھا ہوں۔ سب سے پہلا عذر کیا کہا؟ کہ میں اندھا ہوں۔ دوسرا عذر یعنی ریزن دوسرا پیش کیا کہ میں بہانہ، کہ کہ میرا گھر مسجد سے دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مؤذن کی آواز آتی ہے، ہاں تو آگے نماز پڑھو۔ پھر تیسرا عذر لے کر آئے، کہا کہ راستہ خراب ہے، کانٹے درخت ہے، میں تو نابینا ہوں، بوڑھا ہوں، کانٹے چپ جائیں گے، مؤذن کی آواز تمہیں سنے آتی ہے تو نام نماز مسجد میں آ کر پڑھو۔ چوتھا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوخار جانور ہے، مجھے چیر پار کر دیں گے، وہ مجھے اپنا خوراک بنا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں مؤذن کی آواز آتی ہے تو ہاں، کہا نام، تو پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ پانچواں عذر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسجد لانے والا کوئی نہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، مجھے مسجد لانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا ہاں نام، کہا تو پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ کتنے؟ 5 عذر دیے صحابی نے کہ گھر میں نماز پڑھ لوں۔ سب سے پہلے میں اندھا ہوں، نابینا ہوں، گھر دور ہے، راستہ خراب ہے، کانٹے بڑے جھاڑ ہیں۔ چوتھا جانور ہیں، زہریلے جانور، کاٹنے والے، کھانے والے۔ پانچواں کہ کوئی لانے والا بھی مسجد کا راستہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اذان سنے آتی ہے؟ ہاں تو نام، واپس گھر نماز آ کر مسجد میں پڑھو۔ آج ہمارے پاس کار ہے، بائک ہے، تھوڑے سے کام کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، کافی دور دور بھی چلے جاتے ہیں۔ وہیں اگر جب معاملہ آتا ہے نماز کا، وہیں تو پھر یہ بائک اور ہماری جو کار ہے وہ اٹھتی نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کار، بائک، جسم، قوت، ہمارے ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں، کام کرتے ہیں۔ قیامت والے دن ہمارے پاس کیا عذر بہانہ ہوگا؟ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ کیا معاملہ، کیا معاملہ، یا پھر کیا بتائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ کیا ہم سٹوری سنائیں گے؟ کیا ہم بہانے تو دنیا میں لگا لیتے ہیں، چلا لیتے ہیں، سنا لیتے ہیں کہ آج اسکول کیوں نہیں آئے، تو آج بیمار تھے، پکنک تھی، کچھ نہ کچھ، لیکن اللہ کو کیا بتائیں گے؟ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، ہمیں بہت گہرائی سے سوچنا پڑے گا اس میں۔ آج ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، یہ بات سچ ہے۔ آپ اگر کسی سے سنتے ہو کہ ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، یہ بات سچ ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس کی موت، ہماری موت ہمارے سر پر ٹھہری ہوئی ہے، کبھی بھی وہ اچک سکتی ہے ہمیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت جو نماز ہے وہ مسجد میں نہیں، مسجد میں نماز ادا کرے، گھر میں نہیں۔ اور اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اذان سننے کے بعد بھی نماز کے لیے مسجد نہ آئے، بنا کوئی عذر کے نماز چھوڑ دے، اس کی نماز نہیں۔ یعنی عذر یعنی بیمار ہے، سفر ہے، کوئی اور مجبوری ہے، اٹھ نہیں سک رہا، بہت زیادہ بیمار ہے، یا نیند لگ گئی تھکاوٹ کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ سے، تو یہ عذر پیش، اگر بنا عذر کے وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ کتنے لوگ ہیں مرد جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو بھی جواب دینا ہے، قیامت میں اللہ کو بھی دینا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم دیا، اور ہم نماز سے کافی میلوں دور، شیطان بھی اتنی دور نہیں جاتا اذان کی آواز سن کے، تو ہم بھی اتنے دور جاتے ہیں۔ یعنی جب موقع ہمارے کان میں مؤذن کی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں بزنس کے لیے، پروفٹ کے لیے، مال کمانے کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان، ہم نے اپنے پیر پہ، ہم جو کہتے ہیں نا
کہ اپنے پیر پہ کڑاڑی مار لی تو ہم نے اپنا نقصان خود کر لیا۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با جماعت نماز نہ پڑھنے والا، یعنی جو با جماعت نماز نہیں پڑھتے، ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے ارادہ کر لیا کہ مؤذن کو کہوں کہ تم اقامت کرو، پھر ایک آدمی کو حکم دو کہ تم جاؤ نماز پڑھاؤ، اور خود میں آگ کا شعلہ لے کر جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز گھر میں پڑھتے ہیں، یعنی اذان کی آواز سن لیتے ہیں پھر بھی وہ آواز گھر سے باہر نہیں نکلتے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی گھر میں نماز پڑھنے کا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اگر ڈر نہ ہوتا کہ عورتیں بچوں کا، ورنہ یہ میں کام کر دیتا۔ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ عورتوں مردوں کا اگر ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کام کر دیتا۔ تو دیکھیں، کیونکہ عورتوں مردوں کو نماز پڑھنا کہاں پر ہے؟ گھر میں پڑھنا ہے۔ عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل ترین نماز عورت کے گھر میں ہے، تو اللہ کے بچوں کو، عورتوں کے لیے گھر میں رکھا، لیکن جو نماز با جماعت پڑھتا نہیں اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، با جماعت نماز ادا کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا، اس کے ایک نماز ادا کرنے کے مقابلے 27 درجے زیادہ ہے، یعنی ایک نماز ادا کر رہا ہے 27 درجے کہ وہ مسجد میں جب نماز کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکیلی نماز کے مقابلے با جماعت نمازیں 27 درجے سے افضل ہے، یعنی 27 درجے سے زیادہ افضل ہے۔ اور اگر عورت اگر پڑھتی ہے گھر میں تو اس کو اس سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی اگر عورت اگر اپنے ہال میں پڑھتی ہے، اگر وہ کمرے میں پڑھے تو ہال سے زیادہ افضل نماز اس کی کمرے کی ہے۔ کمرے سے لے کر کوئی اس کے اندر کوٹی ہے، اندر سیکرٹ کمرہ، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اگر وہ وہاں نماز پڑھے گی تو اس کے لیے جو کمرے سے افضل جو کوٹی اندر کی وہ نماز افضل ہے، یعنی جتنا وہ کارنر میں جا کے نماز پڑھے گی اس کے لیے اتنا اجر ثواب ہے۔ تو یہ مرد کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، اگر کسی نے ایک رکعت پالی تو اس نے جماعت پالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز میں ایک رکعت پالی اس نے جماعت کا اجر مکمل ہو لیا۔ کیوں؟ ابھی دیکھیں مغرب میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وضو کرتے کرتے آہستہ ایک رکعت دوسری رکعت نکل جاتی ہے، تیسری رکعت میں پہنچتے ہیں، تو چاہے وہ مرد و عورت ہو، اگر وہ عورت مسجد کے لیے نماز کے لیے مسجد جا رہی ہے تو جب اس کو ایک رکعت مل گئی تو اس کی پوری رکعت کا اجر اس کو مل گیا۔ تو حتیٰ کہ یہاں پر بھی آتا ہے کہ اگر کسی کو آخر میں تشہد مل جاتا تو اسے بھی نماز مکمل ہو گئی۔ تو بس یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ نماز اول وقت میں ہم جائیں۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، دو آدمی کو بھی نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ نیز یہ ہے کہ مسجد میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت بھی کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی مسجد میں آیا، داخل ہوا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے، یعنی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے پھر دریافت کیا کہ کون یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا صحابہ سے کہ کون اس شخص کے لیے صدقہ کرے گا، تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں ان کے ساتھ نماز پڑھوں گا، یعنی کون صدقہ کرے گا، ان کا ساتھ کون دے گا؟ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھی، یعنی دو لوگ بھی ہے تو وہ جماعت کرے، اگر ایک بھی ہے تو وہ کسی کو اگر کوئی جوڑتا ہے تو اس کا جوڑ لے، ورنہ اکیلے پڑھ سکتا ہے۔ اور کوشش کرنا ہے کہ ہمیں ایک ہو، دو ہو، تین ہو، مل کر جماعت کر کے نماز پڑھے، چاہے سفر میں ہو یا مسجد میں ہو، کہیں پر بھی۔ اور اگر یہ ہے کہ اگر ایک نماز چھوٹ گئی تو دوسری نماز پھر سے ہم دوسری رکعت، یعنی اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے کوئی سفر میں تو پیچھے اٹھ گیا، نماز امام نے سلام پھیر دیا، تو اور دو تین بندے یا ایک دو لوگ ہیں جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ سے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کئی مسجدوں میں بورڈ پر بینر پہ لکھا ہے کہ دوسری جماعت بنانا مسجد کی کمیٹی کے خلاف ہے، دوسری جماعت نہیں بنا سکتے۔ یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صحابہ کرام سے کیا فرمایا کہ کون شخص اس پر صدقہ کرے گا اور اس کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ تو ایک شخص نے کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حکم دیا، یہاں بتایا کہ دوسری بھی جماعت فرض کے بعد دوسرے سلام پھیرنے کے بعد دوسری بھی جماعت ٹھہر سکتی ہیں۔ لیکن عرب میں تو ہوتا ہے، کئی ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن کئی مسجدوں میں انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش میں بورڈ پر لکھا تھا کہ میں نے بھی دیکھا کہ دوسری جماعت بنانا مسجد کی کمیٹی کے خلاف ہے، یعنی آپ اکیلے پڑھ سکتے لیکن جماعت نہیں بنا سکتے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، عورتیں مسجد میں نماز پڑھنا چاہے تو انہیں روکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
البتہ اگر ان کی نماز گھروں میں افضل ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر مسجد میں جانے ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، البتہ ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے گھروں میں کہتے ہیں کہ مسجد میں جانے سے عورتیں فتنہ ہوتی ہے، مسجد میں جانے سے عورتیں خراب ہوتی ہیں، تو کیا بازار میں جانے سے کیا عورتیں اچھی ہوتی ہیں، پاک ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہاں پر شیطان نے کس طرح سے ہمارے بھائیوں میں، مردوں میں کس طرح سے ایک فتنہ ڈالا، ایک فساد ڈالا کہ عورتیں بازار میں جانا تو ٹھیک ہے، چاہے وہ پوری رات رمضان کی بازاروں میں گزار دے، لیکن مسجد جانا تراویح پڑھنے کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ابھی تو کچھ سالوں سے بہتر ہوا ہے، ورنہ پہلے تو مرد ان کو اجازت ہی نہیں دیتے کہ مسجد جانے کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ آگے اگلا مسئلہ لیتے ہیں، مریض اور خوف جیسی مجبوری کی وجہ سے نماز چھوڑنا جائز ہے۔ غیر معمولی سردی اور بارش بھی جماعت کو وجوب کو ساخت کر دیتی ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سردی ہو یا بارش ہو تو رات میں مؤذن کو حکم دیا کہ اذان کے لیے کیا الفاظ کہے، الصلاۃ فی بیوتکم، یعنی اپنی نماز گھر میں پڑھو۔ بارش بہت زیادہ ہے، سردی بہت زیادہ ہے، لوگ بیمار نہ پڑ جائے اور مر نہ جائے، اسی لیے کہا کہ ہم نے جو حدیث سنی عبداللہ بن عباس کی پہلے پچھلی کلاسوں میں، کہ بہت زیادہ تیز بارش تھی، اسی لیے انہوں نے مؤذن کو کہا کہ الصلاۃ فی بیوتکم، کہ اپنی نماز گھروں میں پڑھو۔ تو یہ نماز کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اچھی چیزیں سکھا کر گئے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایک اگلا مسئلہ لیتے ہیں، صحیح جامع ترمذی حدیث نمبر 353، بھوک کی حالت میں کھانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور رفع حاجت کے لیے رفع حاجت کی جب ضرورت ہو تو پہلے رفع حاجت ہو کر آ جائے، بعد میں نماز پڑھ لے، پہلے نماز پڑھنا ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا مسئلے کو تھوڑا پیچیدہ ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانا تمہارے سامنے موجود ہو اور اگر امام نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اقامت قرات ہو رہی ہے، تو تم پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز کے لیے جاؤ۔ اسی طرح اگر تمہیں حمام جانا ہے، رفع حاجت کے لیے جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ امام قرات کر رہا ہے، نماز چل رہی ہے، تو تم فوراً اس کے لیے نہ جاؤ، پہلے تم ٹوائلٹ رفع حاجت سے فارغ ہو جاؤ، فری ہو جاؤ، اس کے بعد جب تم نماز ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتی تو پھر بعد میں دوبارہ نماز پڑھو۔ لیکن ہوتا کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نماز ہمیں چاہیے، نماز ملنا ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے، جلدی میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، اور پیٹ میں ہمارے چوہے دوڑتے رہتے ہیں کھانے کے وقت، کہ کھانے میں شاید بریانی ہوگی، کھانے میں شاید کچھ اسپیشل پلاؤ ہوگا، کھانے میں شاید کچھ میٹھا ہوگا، پورا کا فوکس، پورا دھیان، خوش و خضوع ہمارا پورا کھانے میں رہے گا، اور اس سے نماز ہماری خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا جب تمہارے سامنے موجود ہو تو تم پہلے کھانا کھا لو، کہ بعد میں تم نماز پڑھ لو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے اور امام قرات کر رہا تھا، تو انہوں نے اپنا کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھی، پہلے انہوں نے کھانا اپنا فارغ کر لیا۔ تو ہمیں اچھی چیزیں کہ یہ نہیں کہ دیکھے کہ آپ کے سامنے چھوٹا موٹا سٹارٹر ہے، کہ ایک چاکلیٹ ہے، ایک بسکٹ ہے، آپ سامنے امام قرات کر رہے ہیں تو آپ پہلے چاکلیٹ کھا لے، پھر بسکٹ کھا لے، پھر جوس پی لے۔ اگر آپ کو زور سے بھوک لگ رہی ہے، یعنی آپ بھوک کی شدت ہے، تو جب آپ وہ کریں، ورنہ آپ کنٹرول کر سکتے ہو۔ تو کوئی آدمی تو اب دیکھیں رمضان میں 8 9 10 گھنٹے 12 گھنٹے روزہ رہتا ہے، تو اس کی شدت یعنی بھوک وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو بھوک برداشت نہیں کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہے کہ اگر بھوک بہت زیادہ زور کر رہی ہے تو آپ کھانا کھا لیں، یہ تو ایک بار یا 2 بار ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کر لیں۔ اسی کے ساتھ جب ہمارے پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے اور نماز کے لیے جب ٹھہر جاتے ہیں، بار بار خدشہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ گیس نکل گئی، گیس لیک ہو گئی، بار بار گیس کو روکتے ہیں، بار بار پیٹ ہلتے ہیں، مسلتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، پیٹ کو دباتے ہیں، پریس کرتے ہیں، منہ بار بار فیس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ سارا سب کچھ نماز کے دوران ہماری نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھانا موجود ہے تو کھانا کھا لو، بعد میں نماز پڑھ لو، یا رفع حاجت کے وقت نماز نہیں، یعنی رفع حاجت پہلے ٹوائلٹ جا کر آ جاؤ۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ لیتے ہیں، اگلا مسئلہ لے کر اس کو چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں۔ نماز باجماعت کی حکم، اللہ تعالیٰ نے حکم کی
اللہ تعالیٰ کے حکم کے بجا آوری گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ادا کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، درجات کی بلندی ہے، منافقت سے برات ہے، منافقت سے الگ ہے، اور مسلمان کا تعارف و تعلیف قلبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ گناہوں کا کفارہ کس طرح سے، کہ وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، تو نماز جب پڑھتے ہیں تو ہمارا گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا درجات بلند کے بارے میں، کہ ایک تھوڑا سا آپ کو بتا دیں 1 منٹ میں، کہ جو درجات بلند ہے، پچھلے بار بھی بتایا تھا کہ ایک درجے سے دوسرا درجہ، یعنی بلڈنگ فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، تو جو جنت میں جو درجے ہیں، یہاں سے آپ جو زمین پہ ٹھہر کر تارے دیکھ رہے ہو، زمین پہ دیکھ کر تارا دیکھتے ہو، دوسرا درجہ وہاں پر ہے، اور زمین پر دیکھ کر تارا دیکھ رہے ہو تو اتنا ڈسٹینس ہے، اس سے زیادہ ڈسٹینس ہوگا درجے کے۔ تو اور بندہ، جو مرد عورت اپنے رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جائے گا، مل کر آئے گا، پلک جھپکے کے جائے گا تو وہ درجے پر جائے گا، اور یعنی سیکنڈ فلور پر جو جنت کے درجے پہ، اور پلک جھپکتے کی سیکنڈز میں واپس آ جائے گا، یعنی آپ پلک جھپکے کتنا ٹائم لگ رہا ہے آپ کو، سیکنڈز میں، پل سیکنڈز، یعنی آپ کے 0.003 پل سیکنڈز لگتے ہیں، اتنا آپ کو وقت لگتا ہے پلک جھپکنے سے، یعنی پلک جھپکنے میں۔ تو آپ سوچیں کہ اتنے میں آپ پہلے درجے پہ جا کر مل کے کر کے سب آ رہے ہو، سبحان اللہ۔ تو یہ جو جنت کے درجے، یہ درجے ہیں، سب سے اونچا درجہ مقام محمود جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے۔ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے ہاتھ پہ عمر ہوں گے، دائیں ہاتھ پہ ابوبکر ہوں گے، یا دائیں پہ عمر ہوں گے، رائٹ سائڈ پہ ابوبکر ہوں گے، عثمان ہوں گے، علی رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے، حسن حسین جنت کے شہزادے ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی صحابہ ہمارے موجود ہوں گے، حنزلہ رضی اللہ عنہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا، خالد بن ولید 100 سے زیادہ جنگ لیے، وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ جب ہم جنت میں جائیں گے تو کتنا اچھا وہ سین ہوگا، کتنا اچھا وہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی ایسے عمل کریں، اللہ کے نبی کے پڑوسی بنے۔ کتنا اچھا منظر ہوگا کہ ہمارے قریب میں صحابہ ہو گئے، ہمارے قریب میں، ہم ان کو دیکھیں گے، دل خوش کریں گے، آنکھیں سیکیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ ہے، عمر یہ ہے، عثمان یہ ہے، طلحہ یہ ہے، یہ سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوں گے۔ تو کاش ہم بھی یہ امید کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم بھی وہاں پر ہوں، لیکن اس کے لیے عمل ہے، عمل کے لیے علم ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قیامت تک، جب تک موت نہیں آتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے تو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے ہمیں، اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ جو بھائی بہن کلاس چھوڑتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، اور جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ یہ علمی سفر ہے آپ کا ہمارا، اس کو چھوڑے نہیں، اس کو ضائع نہ کرے۔ ایک کلاس دوسرے سے جڑیے، دوسری تیسرے سے، تیسری چوتھی سے۔ ایک کلاس چھوڑنے کا مطلب یعنی آپ نے اپنا نقصان کر لیا۔ تو کوشش کرے کہ یہ اگر جو چھوٹ گئے، لیکن کوشش کرے اس کو ریکور کرے، لیکن اگلی بار باری نہ ہونے دے۔ ہماری ایک روٹین بنائے کہ جس طرح ہماری اسکول کی روٹین ہے، ٹیوشن کی روٹین ہے، انسٹیٹیوٹ کی ٹیوشن ہے، اسی طرح ہماری یہ روٹین بھی بنائے کہ ہم کلاسوں کو پڑھے، اس میں اپنے علم میں اضافہ کریں، لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ یہ جو وقت ہے مغرب کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ وقت ہے جو چل رہا ہے آپ کا انڈیا میں، پاکستان میں، یہ وقت دعاؤں کا وقت ہے۔ تو یہ دعاؤں کے وقت علم سیکھنا سب سے بہترین چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بہن بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو تکلیف ہے ان کی تکلیفوں کو دور کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے دنیا اور آخرت میں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔